وہ اپنا اعلان کرتا ہے مجھے کچھ کھلاؤ، تو میرا رب کہتا ہے میں نے ماں کی گود میں تیرے لیے چشمے جاری کیے، فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبَوَيْكَ، پھر تیرے لیے تیری ماں کو بھی بے قرار کر دیا، تیرے باپ کو بھی بے قرار کر دیا۔ لَا يَأْكُلَانِ حَتَّى تَشْبَعَ وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى تَرْقُدَ، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو پیے نہیں وہ پی نہیں سکتے، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے۔ یہ کون کرتا ہے؟ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے۔ یہ فرق کہاں سے آیا ہے؟ کسی کا بچہ روئے تو کیا مصیبت ہے، آرام ہی نہیں کرنے دیتے، سونے ہی نہیں دیتے، اور اپنا بچہ روئے ہائے میرے بچے، ہائے میرا بچہ، ماں تڑپ کے اٹھی، باپ تڑپ کے اٹھا۔ یہ فرق کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ کون پیدا کر رہا ہے؟ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میرا باپ میرا پیسہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی خرچ کر دیتا ہے، اور قانون کی بات یہ ہے کہ اگر میری کمائی ذاتی ہو، باپ سے نہ ملا ہو کچھ، میں نے خود کمایا ہو، تو میرے باپ کو بھی اللہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹے سے پوچھ کے استعمال کر۔ قانون یہ ہے۔ اس نے آ کر شکایت کر دی کہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں، میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ باپ نے کہا اچھا بلاؤ اسے۔ انہیں پتہ چلا کہ بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو ان کو بڑا دکھ لگا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی، تو انہوں نے کچھ اشعار کہے دکھ میں، درد میں۔ عرب کی فطرت میں شاعری تھی، ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا دودھ چھوٹتے ہی شعر کہتا تھا۔ جب وہ مجلس میں آئے تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کے ساتھی نے نا اپنے بچے کے گلے میں کچھ شعر کہے ہیں، زبان سے نہیں کہے، دل ہی دل میں کہے ہیں، تو آپ اس سے کہیے کہ پہلے وہ شعر سناؤ پھر تیرا کیس سنیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ کون سے شعر ہیں جو تیری زبان پہ تو آئے نہیں، صرف تیرے دماغ میں گھومیں؟ اللہ کہہ رہا وہ سناؤ، باقی بات بعد میں ہوگی۔ تو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ بھی سچے اور آپ کا رب بھی سچا، یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم کچھ دکھ بھری فریاد تھی جو زبان پہ نہیں آئی، بس دل کی دنیا میں ہی آئی اور وہیں دفن ہو گئی۔ آپ کے رب نے اسے بھی سن لیا؟ کہاں اسے بھی سن لیا۔ پھر کیا کہا تھا کہ میں نے کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہد وَإِذَا ذَاقَتْكَ بِالسَّقْمِ لَمْ أَبِدْ لِسَقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ كَأَنِّي أَنَا الْمَتْرُوكُ دُونَكَ بِالَّذِي تُرِقْتَ بِهِ دُونِي فَعَيْنِي تَحْمَلُ تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيكَ أُؤَمِّلُ جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفَظَاظَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ فَلَيْتَكَ إِن لَّمْ تَرُ حَقَّ أُبُوَّتِي فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجِوَارِ لَمْ تَكُنْ عَلَيَّ بِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ۔ میرے نبی کے آنسو ٹپ 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 داڑھی تر ہو گئی۔ میرے بیٹے آج تو میری شکایت لے کر گیا ہے، جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، ہم تو تیرے لیے جیتے تھے، ٹورانٹو کے دھکے کھائے تیرے لیے، سردی کے تھپیڑے اور گرمی کی شدتوں کو برداشت کیا تجھے سکھ پہنچانے کے لیے، اپنے دیش کو چھوڑا تمہارے اچھے مستقبل کے لیے، اپنے لیے تو جینا ہی چھوڑ دیا تھا، سب تیرے لیے تھا، کمایا تیرے لیے، بچایا تیرے لیے، بنایا تیرے لیے، گھر لیے تیرے لیے، بیلنس بنائے تیرے لیے، اپنے تو خواہشات کو سینے میں دفن کرنا شروع کر دیا، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے سارا دن کام کیا، ڈبل ڈیوٹیاں دی، تجھے اچھا گھر دینے کے لیے تیری ماں بھی جاب پہ لگی، تیرا باپ بھی جاب پہ لگا، اور ہماری جوانی کا رس نچڑ نچڑ کے تیری ہڈیوں میں اترا۔ تو بیمار ہوتا ہم تجھ سے زیادہ بیمار ہوتے، تو روتا ہم تجھ سے زیادہ روتے، تو تڑپتا ہم تجھ سے زیادہ تڑپتے، تیری بیماری ہمیں پریشان کر دیتی، کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، موت تو وقت پر آتی ہے، لیکن تیری بیماری ہمیں تڑپاتی بھی تھی، رلاتی بھی تھی، اٹھاتی بھی تھی، جگاتی بھی تھی، اور پھر ہماری جوانیاں ہم گھلتی گئیں اور تیری ہڈیوں میں ہمارا رس اترتا گیا، تو بڑھتا گیا، ہم گھٹتے گئے، تو چڑھتا گیا، ہم گرتے گئے، تجھ میں طاقت آئی، ہم میں کمزوری آئی، تیری کمر سیدھی ہوئی، تیرے باپ کے مت کمر جھک، تو سبز درخت بنا، اور تیرا باپ ٹہنیاں ڈالیاں بھی تو خشک کروا بیٹھا،
پھر 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 مجھے خیال آیا کہ جیسے میں تیری انگلی پکڑ کے چلتا تھا، میں تجھے کندھے پہ بٹھا کے چلتا تھا، میں تجھے گود میں کھیل، تیری ماں تجھے کبھی دودھ پلاتی، کبھی لوریاں دیتی، کبھی تیرے رونے پہ بیٹھ کے آنسو بہاتی۔ تو پھر ہمیں خیال آیا کہ اب تو جوان ہے، ہم بوڑھے ہیں، اب تو ہماری انگلی پکڑ کے چلے، جہاں ہم تمہیں بٹھا بٹھا کے کھلاتے تھے، نہلاتے تھے، کپڑے پہناتے تھے، تو ہمیں بھی بازار لے کر جائے گا، اور ہمیں ابا کیا لینا ہے، ابا کیا لینا ہے۔ ہائے ہائے۔ لیکن جب مجھے تیرے آسرے کی ضرورت پڑی کہ میری کمر جھک گئی، تیری کمر مضبوط ہو گئی، تو مجھے خیال ہے کہ اب یہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد لے جائے گا، مجھے بازار لے جائے گا، مجھے ٹوائلٹ لے جائے گا، میرا حال پوچھے گا، ابا کیا چاہیے، اماں کیا چاہیے۔ ایک دم تیری نظریں بدل گئیں اور تم نے کہنا شروع کیا، کون ہو تم لوگ، کون ہو تم لوگ، کہاں سے آئے ہو، میری زندگی میں کون ہو دخل دینے والے تم لوگ۔ تو بیٹا میں سوچنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تیرا باپ نہیں، میں تیرا نوکر ہوں۔ میں ویسے ہی خواب دیکھ رہا تھا کہ میں تیرا باپ ہوں، لگتا مجھے خواب آیا تھا کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، ہم تو تیرے نوکر نوکرانیاں ہیں، تو ہمارا سردار ہے۔ اچھا اگر تو ہمارا سردار ہی تھا تو نوکر سے بھی تو اچھا ہی سلوک کر لیا جاتا۔ اگر تو نے مجھے باپ نہ سمجھا، ماں کو ماں نہ سمجھا، تو تم پڑوسی کا خیال کر لیتے کہ لوگ پڑوسی کا بھی حال پوچھ لیتے، ہمیں پڑوسی ہی بنا دیتے۔ کیا دکھ بھرے الفاظ ہیں، میں جتنا مرضی زور لگا لوں میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے درد کا آپ اندازہ لگائیں کہ میرے نبی کے روتے روتے داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اور آپ نے اس بچے کو گریبان سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیا، دفع ہو جا، انت و مالک ابھی دور ہو جا میری نظروں سے دور، اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ بلا وهو الخلاق العلیم، زبردست بنانے والا خالق اللہ۔ جعلت لک حنانا فی صدر ابویک، یہ آسمان کا نظام ہے کہ تیرے باپ کے دل میں تیری محبت ڈالتا ہوں، تیری ماں کے دل میں تیری تڑپ ڈالتا ہوں، وہ تڑپ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں تیرے پیچھے۔ کتنی مائیں کہتی ہیں یا اللہ میری زندگی میرے بیٹے کو دے دے، اس کو زندگی دے دے، مجھے اٹھا لے۔ کتنے باپ ہیں دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میری زندگی میرے بیٹے کو دے دے، اس کو زندہ رکھ، مجھے اٹھا لے۔ کوئی بچہ کہتا ہے مجھے اٹھا لے میرے باپ کو زندگی دے دے، مجھے اٹھا لے میری ماں کو زندگی دے دے۔ یہ آسمان کا نظام ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تیری محبت تیری ماں تیرے باپ کے دل میں ڈالتا ہوں۔ وہ کھا نہیں سکتے جب تک تو نہ کھائے، وہ پی نہیں سکتے جب تک تو نہ پیے، وہ سو نہیں سکتے جب تک تو نہ سوئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے جس کا نام ہے اللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی اور یہ کر سکتا ہے، کسی اور میں یہ طاقت ہے؟ پھر اب اللہ کا گلہ آ رہا ہے، فَلَمَّا تَرَعْرَعْتَ وَكَبِرْتَ وَاشْتَدَّ عَضُدُكَ، پھر جب تو جوان ہو گیا، مضبوط ہو گیا، بھاگنے دوڑنے لگا، جوانی بھر گئی، تب میری طرف سے میرا پیغام آیا کہ میں نے تمہیں مٹی سے یہاں تک پہنچایا، اب تو تھوڑی سی میری مان لے، پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری مانوں گا، ہمیشہ تیرے لیے رحمتوں کے جنتوں کے دروازے کھولوں گا۔ لیکن تو نے کیا کیا؟ بارستنی بالمعاصی یا عبد سوء، یا میری طرف سے مطالبہ ہے میری مان کے چل تو تم مجھے ہی سیدھا ہو گیا۔ کون ہے اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ دکھاؤ اللہ کہاں ہے؟ یہ تو میرا ہی دشمن بن گیا، مجھ سے ٹکرانے لگا۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض وياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ويأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وكم أهلكنا من القرون من بعد
الروح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها فكان عاقبة أمرها خسرا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یہ سارا قرآن پکار رہا ہے اعلان کر رہا ہے کہ اس کائنات کا شہنشاہ خالق اور مالک جب تم اس سے ٹکراتے ہو کبھی زمین کو ہلاتا ہے، کبھی ہواؤں کی لگام چھوڑ دیتا ہے، کبھی پانیوں کو باغی کر دیتا ہے، کبھی آسمان کی گردش کو تمہارے خلاف کر دیتا ہے، کبھی زمین آسمان کے تیور بدل دیتا ہے، کبھی پانیوں کی لگامیں کھلی کر دیتا ہے، کبھی ہواؤں کو منہ زور کر دیتا ہے، کبھی زمین کو زلزلے میں ہلا دیتا ہے، کبھی پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے. میں اور آپ کیا حیثیت ہے؟ ایک زمین کا جھٹکا ہماری نسلیں مٹا دے، تہ خاک پہنچا دے. تو میرا اللہ کہتا ہے جب تو جوان ہوا، طاقتور ہوا، تو میرے سامنے جھکنے کی بجائے یوں باغی بن گیا، للکارنے لگا. اور زمین تیرے رب کے تابع ہے. یہ ساری آیات کا خلاصہ یہ جو میں نے پڑھی ہیں کہ چاہے تو زمین میں دھنسا دے، چاہے تو ہواؤں میں اڑا دے، اور چاہے تو آگ میں جلا دے، چاہے تو پتھروں میں دھنسا دے، چاہے تو فرشتوں کی چیخ سے کلیجوں کو پھاڑ دے، چاہے آسمانی عذاب سے تمہیں بھوسے کی طرح بنا دے، تمہیں ریت کا ڈھیر بنا دے، جو چاہے کر دے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواسع الشهيد الحق البخيل القوي المتين البلي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ ہے میرا آپ کا اللہ. پہلا پیغام ہے اللہ کو پہچانو، پہلا پیغام ہے اللہ کو پہچانو. پہلا مطالبہ ہے مالک کو پہچانو. لا الہ الا اللہ. لا کی تلوار کے نیچے سب کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. جو کچھ ہے اللہ ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، پھر اللہ ہوا. یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رزاق اور خلاق ایک ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. کون ہے؟ کل کائنات جس کی تسبیح پڑھ. ٹورانٹو والے نہ پڑھو، اسے کوئی پرواہ نہیں. کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے. وہو العزیز الحکیم، عزت و حکمتوں والا. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر قدیر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن. وہ اول، اس سے پہلے کچھ نہیں. وہ آخر، اس کے بعد کچھ نہیں. وہ ظاہر، اس کے اوپر کچھ نہیں. وہ باطن، اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں. وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے. ہمارا بچہ ہو، بچی ہو، مرد ہو، عورت ہو، مدینے میں رہے، ٹورانٹو میں رہے، ہم سب کی ایک مشترک بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. ایک بات میں روز کہہ رہا ہوں، بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، ہمارے جو بر صغیر کے مسلمان ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور ایران، یہ اللہ کو اللہ نہیں کہتے، اللہ کو خدا کہتے. اللہ کا نام چھوڑ کر ایک انسانی بنائے ہوئے نام کو زبان پہ چڑھا دے، خدا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، علماء استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں. اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا، جسے کسی نے نہ بنایا ہے، اسے خدا کہتے ہیں. دو لفظ ہیں، خود آ، اس کو جوڑ کر بنا دیا خدا.
تو ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرے رب کا نام ہے اللہ، کہو لفظ اللہ میں ایک صفت ہے، یہ ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، اندر سے ادا ہوتا۔ کہو ذرا اللہ، ہونٹ تو نہیں ہلے نا، یہ یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بولنے میں بھی پیغام ہے کہ اللہ دل میں اتارنے کی چیز ہے، زبان کی چیز نہیں، اندر کی چیز ہے۔ اس کے لیے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، حلق اندر سے آواز آتی ہے اللہ۔ پھر لفظ اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، خدا میں نقطہ ہے۔ نقطے والا لفظ کمزور ہوتا ہے، بغیر نقطے والا لفظ طاقتور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام کو ان حرفوں سے بنایا جس میں ڈاٹ کوئی نہیں، نقطہ کوئی نہیں۔ اپنے حبیب کا نام محمد، کوئی نقطہ نہیں، احمد کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ میں 4 حرف، محمد میں 4 حرف، احمد میں 4 حرف۔ اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا توحید و رسالت لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں، بیلنس۔ پھر لفظ محمد میم ہٹا دو، پیچھے نکلتا ہے کیا؟ حمد۔ الف ہٹا دو، پیچھے کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ اور قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا الف لام ہٹا دو تو پیچھے کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ اپنے محبوب کے نام کو قرآن سے کیسے جوڑا ہے؟ الف لام ہٹاؤ تو حمد، محمد کا میم ہٹاؤ تو حمد، احمد کا الف ہٹاؤ تو حمد۔ یہ میرے رب کا خوبصورت انتخاب ہے اپنے حبیب کے لیے۔ تو دوسری بنیاد اسلام کی یہ ہے کہ جب اس ساری کائنات کا مالک اللہ ہے تو مجھے اس کی مان کے چلنا ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تو کس طرح کروں، کیا کروں؟ تو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، یہ میرا حبیب ہے، اس کے پیچھے چل۔ تو ایک تو میں یہ کہتا ہوں خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ لفظ خدا میں وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ میں نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن، اللہ الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، اللہ هو اللہ الذي لا الہ الا هو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، انی انا اللہ العزیز الحکیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ علماء سے بھی کہتا ہوں بیٹھے ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں خدا نہ کہا کرو، اللہ۔ جب انگلش میں بھی بولو تو گاڈ کی بجائے اللہ کہو، چونکہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ ایشور ہے، نہ اوتار ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، کوئی ترجمہ نہیں۔ آپ سے بھی مستورات سے بچوں سے بھی کہتا ہوں اللہ کی عادت لفظ اللہ کہو، اللہ پھر کرو اللہ پھر کرو اللہ، آسمان تک نور پھیل گیا اللہ کے فضل سے۔ صرف آپ سے ہمارا یعنی مجھے یہ گلہ ہے، اہل علم سے بھی گلہ ہے کہ بھئی جب میرے رب کا نام موجود ہے اللہ، کیوں خدا کہتے ہیں؟ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ مولانا طارق جمیل ہیں، کبھی کسی نے کہا مولانا رات کو آنے والے، طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا۔ کبھی کسی نے کہا جی مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ بھائی میں تو دن میں ہوں، رات کو تو آیا نہیں ہوں۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ نام کی ٹرانسلیشن شروع کر دو، مولانا خوبصورت صاحب جمیل، مولانا خوبصورت صاحب، مولانا رات کو آنے والے، اور ایک طارق کا مطلب ہوتا ہے دستک دینے والا۔ جی مولانا دستک دینے والے آپ کب آئے؟ ٹورانٹو میں کب دستک دی آپ نے آ کے؟ یہ کتنی عجب بات ہے۔ نہ علماء میری بات لے رہے ہیں اور نہ عوام لے رہے ہیں، الٹا مجھے خط لکھتے ہیں۔ بھائی میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کو اللہ کہو، اس میں کیا عیب ہے؟ کیوں کہتے ہو خدا؟ میں ایک لطیفہ بھی سنایا کرتا ہوں، سچا واقعہ ہے۔ ہماری راجپوتوں میں ایک شاخ ہے سیال، ان کی ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے۔ ڈنگے کہتے تو لڑاک کہتے تو نام میں ڈنگے پڑ گیا، ڈنگے ڈنگے ٹیڑے۔ تو جنگ میں بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، ہمارا ان سے پرانا دوستانہ ہے۔ تو فوت ہو گیا مرحوم جہانگیر ڈنگا، اس نے ایک دوست کو فون کیا، اس کی بیٹی نے اٹھایا، جنگ شہر آگے اس کا ابا تھا نہیں، تو اس نے کہا بیٹی اپنے ابو کو بتا دینا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دوست کا فون آیا بڑے ہنستے ہوئے، کہا وہ میری بیٹی، میں گھر آیا تو میری بیٹی نے مجھے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ تو بھائی اللہ کو اللہ کہا کرو، اللہ سبحان اللہ، کیا نور ہے اس میں، اللہ۔ زمین آسمان کہاں پڑتے ہیں،
کتنا طاقتور لفظ ہے. میرے نبی نے فرمایا جب تک اس دھرتی پر ایک انسان اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی. ایک انسان, صرف اللہ, لا الہ الا اللہ نہیں, صرف اللہ کہنے والا جب تک ایک انسان ہوگا زمین آسمان رکے رہے. تو ہر مسلمان مرد عورت کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ, کہ یا اللہ تو معبود ہے, میں تیرا بندہ ہوں, میں نے تیری مان کے چلنا ہے. کیسے مانوں؟ تو اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے پیچھے چل, ان کے پیچھے, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے, اللہ سے ملا دیں گے. ایک بدو آیا, کہنے لگا اے محمد. آپ نے کہا جی. آپ کو کوئی کتنا ہی بدتمیزی سے بلاتا تھا, کبھی ناراض تھی, مسکرا کے ملتے تھے. ہاں اے محمد, بدتمیزی کا بول ہے. ایکم محمد, کون ہے محمد؟ تو آگے آپ کہتے کیسے بدتمیز ہو گیا, میں ہوں محمد. ایکم ابن عبد المطلب, تم میں کون ہے عبد المطلب کا بیٹا؟ انا ابن عبد المطلب, میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا. کیا اخلاق میرے نبی لے کر آئے. کہنے لگا تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں. آپ نے کہا کیا؟ تو تم کہتے ہو ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے. ہم کیوں کریں ایسے؟ تو تم کہتے ہو روم ایران سب فتح ہو جائیں گے. وہ کیسے ہو جائیں گے؟ تیرے ساتھیوں کو تو روٹی نہیں ملتی, تو اتنے بڑے ملک کیسے فتح کریں گے؟ اور تم کہتے ہو کہ مر کے مٹی ہو کے زندہ ہوں گے پھر کھڑے ہوں گے. بھلا ان میں سے کوئی ایک بات ہے سمجھ میں آنے والی؟ تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی, تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا, اور ایران بھی فتح ہوگا اور روم بھی فتح ہوگا. باقی رہی مر کے اٹھنے کی بات, تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا. کہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کوئی بڑا ہی ڈاٹا تھا, کہنے لگا میں نہ مانوں, واپس چلا گیا. جب مکہ فتح ہوا سارے عرب نے کلمہ پڑھ لیا, کہنے لگا پہلی غلط ہو گئی. جب ایران بھی فتح ہوا, روم بھی فتح ہوا, کہنے لگا دوئی بھی ہوگی تری بھی ہو ہی جانی ہے, بھلیا لوگ کا کلمہ پڑھ لیں. وہ کہنے لگا پہلی بھی ہو گئی, دوسری بھی ہو گئی, تیسری بھی ہو ہی جائے گی. تو مسلمان ہو کے مدینے شفٹ ہو گیا. عمر کے زمانے, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے, عمر رضی اللہ عنہ اس کو پروٹوکول دے, فل پروٹوکول. تو لوگ حیران ہوتے, ایک دیہاتی اس کو اتنا پروٹوکول عمر کیوں دیتے ہیں؟ تو ایک دن حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں اس کو یہ عزت کیوں دیتا ہوں. اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس محفل میں بھی موجود تھا جس دن یہ آیا تھا, اور اس نے سوال کیے تھے. تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ آخرت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوگی کہ نہیں. اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے. لہذا میں اس کو پروٹوکول دیتا ہوں. یہ گرانٹ کیا ہے, اس کی گارنٹی ہو چکی ہے, یہ پکا جنتی ہے, اس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑنا ہے. میرے بھائی, اور ٹورانٹو میں رہو, مدینے میں رہو, لاہور میں رہو, دلی میں رہو, اپنے ہاتھ چھڑا کر اپنے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء, اور آخری قسم ہے والعصر, اور یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے, سب سے خوبصورت قسم. انداز بڑا عجیب ہے. اللہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ جب تک میرے حبیب آپ کے نہیں مانیں گے میں قبول نہیں کروں گا, چاہے قریشی ہو چاہے ہاشمی ہو. ابو لہب ہاشمی نہیں تھا, ابو لہب قریشی نہیں تھا, ابو لہب عربی نہیں تھا. اللہ کا تبت یدا ابی لہب وتب. اور بلال کون سا ہاشمی ہے, بلال کون سا قریشی ہے, بلال کون سا عرب ہے؟ اور میرے نبی نے فرمایا بلال جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی, میرے آگے آگے بلال چلے گا. وہاں رشتہ نہیں چلتا ہے, نسب نہیں چلتا ہے, عمل چلتا ہے. فلا وربک, اللہ کہہ رہا اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. میں اس آیت کا مزہ لے سکتا ہوں, بیان نہیں کر سکتا. مجھے آپ کے رب کی قسم, کیا اظہار محبت ہے. آپ ذرا دیکھو, مجھے آپ کے رب کی قسم. لگتا یوں ہے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے, لگتا نہیں ایسے. مجھے تیرے رب کی قسم, تو بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے, اور جو
اور جو رب محمد ہے وہ کوئی اور ہے، حالانکہ ایک ہی ذات ہے۔ اظہار محبت میں جب بہت زیادہ مبالغہ کرنا ہو تو یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ ٹورانٹو کے مرد اور سن لیں، جب تک آپ کے قدموں میں سر نہیں رکھیں گے کوئی چیز قبول نہیں۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ، انسانوں کی سرداری میرے نبی کے قدموں کے نیچے، نبیوں کی سرداری میرے نبی کے ہاتھ میں، شفاعت میرے نبی کے ہاتھ میں، پل صراط پر کھڑے ہو کے گزروانہ میرے نبی سلم سلم کی پکار فرما رہے ہیں، جنت کے دروازے کا کھلنا میرے نبی کے طفیل، جنت کے دروازے پر پہنچنا میرے نبی کے طفیل۔ سورے میرے نبی نے فرمایا سنو، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے اٹھنے والا تمہارا نبی ہے، اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی سارے انسان تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری انسانیت میرے پیچھے چلے گی، میں اس دن سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا، تم نا امید ہو گے میں بشارتیں میں خوشخبریاں دوں گا، تم مایوس ہو گے میں تمہیں امیدیں دلاؤں گا، تم ڈرے ہو گے میں تمہیں حوصلے دوں گا، تم پریشان ہو گے میں تمہیں اطمینان دلاؤں گا، اور جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ دو جہان کی سرداری، فلا وربک، بتا دیں ان کو محمدی بن، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے محمدی بن کے دکھاؤ، اللہ کو محمدی بن کے دکھاؤ۔ پتہ نہیں یہاں نقل لگتی ہے نہیں لگتی، ہمارے پاکستان میں تو نقل مار کے کیسے پاس ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تم بھی وہاں سے آئے ہو، لوگ نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو تو صحیح، ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے، خالی نقل، صرف نقل، میں کہا چلو میرے حبیب کی نقل ہے، چل بھائی چل چل چل۔ میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، تو ایک آدمی بچے کو لے کر آیا، کہ میرا بچہ بہت بیمار ہے دعا کر دیں۔ میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہ دل میں سوراخ ہے۔ میں نے کہا اس کا تو علاج ہوتا ہے۔ وہ رونے لگا، کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے کو 3 لاکھ لگتے ہیں، میں کہاں سے خرچ کروں؟ میں نے بچے کو ایسے دیکھا تو بالکل میرے چھوٹے بچے کا ہم شکل، کوئی 10-12 سال پرانے۔ اب یقین مانے واللہ میں نہیں جانتا کون ہے کون سے ہے، لیکن اس بچے نے میرے دل کو پکڑ لیا کہ وہ مجھے میرا بیٹا نظر آنے لگا۔ تو میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے اس کو وہیں فون میں لایا کہ ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا آپریشن کرو، ان کو بھیج دو۔ اس کو کوئٹے سے روانہ کیا، لاہور اس کا آپریشن کروایا، ایک پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا، اور اس کو واپس بھی روانہ کیا۔ اور وہ جھولیاں اٹھا اس کا باپ مجھے دعائیں دیتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے کہاں تھے، صرف اس کی شکل میں مجھے اپنا بیٹا نظر آیا، میری محبت جاگ گئی۔ جب اللہ تمہیں اپنے حبیب کا عکس دیکھے گا تو اس کی محبت نہیں جاگے گی، وہ نہیں کہے گا میرا حبیب کہ غلام بن کر آ رہا ہے، میرے حبیب کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اور اللہ تو ویسے ہی کریم ہے، اتنا اوکھا حساب اس نے رکھا ہی نہیں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ من یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے لگا مزے ہو گئے، کہنے لگا مزے ہو گئے نجونا ورب الکعبہ، مزے ہو گئے۔ آپ نے کہا کیسے مزے ہو گئے؟ کائن الکریم اذا قدر عفا، مہربان سخی کریم رب جب پکڑے گا تو آپ پہ ہی معاف کر دے گا، جا تینوں کی چھتر مارنے چل جا۔ اوپر اللہ مہربان، نیچے میرا نبی مہربان۔ میرے اللہ کا نام رؤوف الرحیم، میرے نبی کا نام رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ ہم تو 2 مہربانوں کے درمیان ہیں، پر میرے بھائیوں کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے، حسین اور یزید میں فرق بھی ہوتا ہے، شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے۔ تم شراب بھی بیچ اور کو اللہ پہ معاف کرے گا، زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، جھوٹ بھی اللہ پہ معاف کرے گا، تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے، سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے۔ اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت پہ بیٹھنا ہے، حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے، تو یہ کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے، کون سی عقل مندی ہے؟
ایک آدمی حلال حرام کے بغیر چلتا ہے، ایک پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا ہے، ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا۔ ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا۔ ایک ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتا، ایک ماں باپ کو دھکے دے کر اولڈ ہوم میں پہنچا دیتا ہے، ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا۔ ہاں یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کر دے گا، سارے ہی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا مزے کی بات، کیا مزے کی بات۔ اور اتنی جلدی صلح کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ باپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے کہا جی بارش کی دعا کریں۔ انہوں نے لوگوں کو لے کر 2 نفل پڑھے اور دعا کی تو دھوپ اور تیز ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیری امت میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، کوئی ایک نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہے، جب تک وہ کھڑا ہے نا اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو سکتی، وہ نکل جائے گا پھر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی ایسا ایسا جو بندہ ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ، ساری قوم کو برباد نہ کرو۔ اس نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا، تو کوئی اور بھی ہوئے میرے ورگا پر لگتا ہی کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفس، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں گا، لو مکثت، اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ تو اب وہ کہنے لگا یا اللہ اب ذرا غور کریں، اب یہ جو اللہ کو پکار رہا ہے اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، پھر بھی میرے اللہ نے کیا قدر کی۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ 2 نمبری کے لیے اکرام کر رہا ہے تو آپ اس کا گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ تو وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا، عزت بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ کہنے لگا اور بات بھی اس نے یہی کہ یا اللہ عصیتک 40 سنة فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ۔ ابھی اس کے زبان پہ الفاظ تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل ہو، اس کے طفیل۔ یا اللہ یا اللہ، اتنی جلدی بھی کبھی صلح کے بعد دوستی ہوتی؟ صلح کے ماں سے بھی صلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، ماں کا۔ اور 40 برس کی نافرمانی ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ تو اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، کام میں مک گیا۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ موسیٰ، لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ، میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤں؟ جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتہ نہیں بتایا، آج اس نے صلح کر لی تو میں کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بہنوں، دنیا یہ ہماری دوسری بنیاد ہے کہ ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے، دونوں ہستیاں عظیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں۔ سر میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ، آپ ان کے گھر میں آئے، آپ نے کہا حضرت ام عائشہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں۔ تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها، یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، چھپے گناہ، ظاہر گناہ جو تو جانتا ہے وہ سارے معاف کر۔ تو حضرت عائشہ سن کے زمین پہ لیٹ گئی اور ہنسنے لگی، خوش۔ آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی؟ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی، میں خوش نہیں ہوں گی؟ آپ نے کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کی، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لیے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی پوری سیرت موجود ہے۔ چلنے والے بنو، ڈھونڈنے والے بنو، تلاش کرنے والے بنو، انہی کے طفیل آگے راستہ ملے گا۔ جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، اولین آخرین، مرد عورت، دروازے بند۔ جہنم کے دروازے پر جب جائیں گے نا نافرمان، تو ایک دم گیٹ کھلیں گے، اندر چلے جائیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، اور جب جنت کے دروازے پر جائیں گے حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا،
وہ کیا ہوگا جب جنت کے دروازوں پر جائیں گے، دروازے بند، سورے بند، تالے لگے، ارے یہ کیا کر یہ کیا ہوگا، اندر کیسے جائیں؟ 2 چشمے چل رہے ہوں بڑے، ایک سے پانی پیئیں گے، سینے کا غصہ، نفرت، حسد ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم۔ اس پانی کے چند قطروں کے بعد نہ کبھی پیشاب پخانہ بنے گا، نہ اندر میں حسد، نفرت، غصہ۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے ایسے تر و تازہ کہ ہمیشہ کے لیے چہرے پر نہ بڑھاپے کے آثار نہ بیماری کے آثار۔ ہر آدمی اپنی ایک قد میں 130 فٹ، جنت کے دروازے پر اماں اور ابا کا قد ہوگا 130 فٹ، چونکہ جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے، جنت کے خادم بھی 130 فٹ ہیں۔ میں مذاقن کا کرتا ہوں 5 فٹ کا جنتی جنت میں چلا جائے تو بیگم تو جیب میں ڈال لے گی، جنت کی حور ہسبینڈ کو جیب میں ڈال کے ڈھونڈتی پھرے گی، سجے پاسے پایا کہ کھبے پاسے پایا نہیں۔ تو اللہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ پہ لائے گا ہمیں، اس ہائٹ پہ لائے گا 130 فٹ کی ہائٹ پر، سارے داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی نہیں ہوگی، یہ دنیا میں ہے، وہاں کوئی نہیں۔ اور حسن یوسف علیہ السلام کا، قد آدم علیہ السلام، عمر عیسیٰ علیہ السلام، دل ایوب علیہ السلام، زبان کی مٹھاس داؤد علیہ السلام، اور اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، تھوک سے پاک، موت سے پاک، نیند سے پاک، تھکن سے پاک، بڑھاپے سے پاک، درد سے پاک، دوا سے پاک۔ ہاسپٹل نہیں پوری جنت میں، ٹوائلٹ نہیں پوری جنت میں، واشنگ مشین کوئی نہیں، کچن کوئی نہیں، عورتوں کی موج ہوگی، کچن ہی کوئی نہیں، پکے پکائے، یا تو تمہیں بھی پکانا پڑتا ہے۔ پوری جنت میں بیگ کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں، چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں پوری جنت میں، سبحان اللہ۔ اور کپڑے کیسے پہنے ہوں گے؟ 100 جوڑے پہنے ہوں گے، ہر مرد عورت نے 100 جوڑے۔ اور تم سردیوں میں یہاں جب بڑے بڑے کوٹ پہنتے ہو کتنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو 100 جوڑے کا تصور کرو تو لگے گا جب 3 من کی بوری آ گئی۔ نہیں، جنت کے جوڑے کا وزن نہیں ہے، چاہے 100 ہو چاہے 1000 ہو، اس کو اللہ نے بے وزن پیدا، وزن کھینچ لے گا ان میں سے۔ اور جو جنت کی یہ ایمان والی عورتیں جو بیٹھی ہیں، یہ جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ جنت کی لڑکی، جنت کی لڑکی بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، ہم بنے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، وہ بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے۔ اس کے چہرے پر رب نے اپنا نور ڈالا ہے، اپنا نور ڈالا ہے۔ وہ سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے، سورج نظر نہ آئے، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے، زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے، آسمان پر بیٹھ کر انگلی نیچے کر دے، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے۔ جو مسکراتی ہے تو دانتوں سے جو نور نکلتا ہے، ساری جنت میں ایسے روشنیاں 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 ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جنت کی لڑکی مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے نکلے ہوئے نور نے ساری جنت کو روشن کیا ہے۔ ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ جب وہ دنیا میں خوبصورت ہے، حبشی ہے، بلکہ جو حبشی یا جو کالے رنگ کا مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے، جو دنیا میں کالا رنگ لے کے پیدا ہوا مر گیا، اس کے لیے بشارت ہے، جو وہ جنت میں جائے گا تو اس کے چہرے کا نور 1000 سال سے دکھائی دے گا۔ 1000 مائل نہیں، 1000 سال سے اس کے چہرے کا نور چمکے گا، پتہ چلے گا وہ کالی عورت ہے جو ٹورانٹو میں رہتی، وہ کالا مرد ہے جو ٹورانٹو میں رہتا تھا، کہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی، یہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی۔ میرے نبی جنت تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ، جنت میں بٹھانے کا ذریعہ اور وسیلہ، تو ٹورانٹو کا مسائل حل کرنے کا وسیلہ نہیں بن سکتے، ٹورانٹو کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ جو جنت کا ذریعہ بن رہے ہیں، جہنم سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں۔ ٹورانٹو کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنے کا وسیلہ کیسے نہیں بن سکتے؟ جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ۔ جب دونوں چشموں سے پانی پی لیں گے نا، پھر کہیں گے اب جنت میں کیسے جائیں، تو کہیں گے چلو ابا جان سے بات کرتے ہیں۔ کون؟ آدم علیہ السلام۔ انہیں بھول ہی جائے گا کہ آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں لے جا سکتا۔ ہمارے نبی کو نا اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہاں تو جائیں گے، ابا جان، دادا جان، آپ نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادا، ساری نسل آپ کی، تو آپ ہمیں جنت میں لے جائیں۔ وہ کہیں گے میں تو تنوں کٹایا ہے، میں لے کے میں جاؤں،
هل أخرجكم إلا خطيئة أبيكم، میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں اندر کیسے لے جاؤں، جاؤ بابا کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ ایسے چلیں گے، آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب، اسحاق، یوسف، سارے نبی، اور سب انکار 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 انکار، سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام راز سے پردہ اٹھا کر کہیں گے دیکھو تم خواہ تھک رہے ہو، آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتے، ادھر جاؤ، اس میں صرف امت نہیں ہوگی، باقی بھی ہوں گے۔ اب سب آئیں گے ہمارے نبی کے پاس، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، استفتح لنا الباب، دروازہ تو کھلوائیں ہمارے لیے۔ تو آپ کہیں گے انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا، میرا اللہ میرے اوپر اپنی تسبیح اور تعریف کا الہام کرے، میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو پہلے کبھی نہ کی ہوگی۔ تو پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب میرے محمد، ارفع راسک سل تعطیٰ اشفع تشفع، سر اٹھائیے سوال کیجئے مانگیے ملے گا، شفاعت کیے قبول ہے۔ تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھولو۔ تو آپ کہیں گے، اللہ کہیں گے آپ بسم اللہ کریں، آپ افتتاح کریں کہ اللہ میں تو تیار ہوں۔ تو ایک سواری آئے گی جنت سے اڑتی ہوئی، وہ آ کر لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح، میرا نبی اس کے اوپر ایسے بیٹھیں گے، اس کی جو رسی ہے نا وہ نیچے گر جائے گی، ایسے گر جائے گی۔ رسی گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کی ڈرائیونگ میرے نبی خود نہیں کریں گے، کوئی آئے گا، ڈرائیور آئے گا جو رسی لے کر چلے گا۔ یہ اتنا بڑا، اتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ کے نبی کی سواری کا ڈرائیور بنے، کوئی کوچوان بنے، یا سب نظریں اوپر اٹھائیں گے، ایسے ایسے سب دیکھ رہے ہیں، خیال گھوم رہے ہیں لوگوں کے، علی کو بلائیں گے، حسن کو بلائیں گے، حسین کو بلائیں گے، ابوبکر کو بلائیں گے، عمر کو بلائیں گے، عثمان کو بلائیں گے۔ آواز آئے گی بلال کو بلایا جائے، بلال حبشی، آل بھی پیچھے رہ گئی اور عرب بھی پیچھے رہ گیا، بلال آئیں گے، کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑے اور میرے آگے آگے چلے۔ آپ دروازے پر پہنچ کے دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ میں ہوں جنت کا جی ایم، آج کی زبان میں جی ایم، میں ہوں جنت کا جی ایم، جنرل مینیجر ہے، میرا نام ہے رضوان، مجھے اللہ نے کہا تھا جب میرے نبی نوک کریں تو تم نے کھولنا ہے، کسی فرشتے سے نہیں کھلوانا، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں، اور آ کے دروازہ کھولیں گے اور آپ اندر داخل ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب مرد عورت پہلے داخل ہوں گے، غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے، مالدار لوگ بھی جائیں گے، لوگ پیچھے ہوں گے، اور غریب لوگ میرے ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ نے کہا میرا ایک امت ہی ہے جو وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 ہیں، جہنم چھوٹی ہے جنت بڑی ہے، تو وہ ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر آئیں، وہ کہے گا نہیں آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں۔ ہر دروازے کی تمنا ہوگی یہ نیک بندہ میرے اندر سے گزرے۔ تو سلمان فارسی ہوں ذرا اوپر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے ایسے اشارہ کہ یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ۔ پھر آپ نے کہا عمر، جنت میں ایک محل دیکھا اتنا خوبصورت کہ میں سمجھا میرا ہے، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے، میں نے کہا میں قریشی ہوں، میرا ہی ہے۔ میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا کہا علی تو خوش ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو ذری رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی۔ طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر، اس شان سے میرے نبی جنت میں داخل ہوں اور اپنی ساری امت کو لے کر داخل ہوں گے۔ اور ایمان والی عورتیں ان کو اللہ پہلے جنت کے گھروں تک پہنچا دے گا کہ جب مرد اپنی جنت میں پہنچیں تو ایمان والی عورتیں جنت کے حسن سے خوبصورت ہو کر اپنے خامدوں کا استقبال کریں۔ لہذا جب وہ دروازے پر پہنچیں گے تو یہ ان کو گلے لگے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب، انا خالدہ فلا اموت، اب مجھے موت نہیں آئے گی، انا النعم فلا ابأس، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔
انا المقیم فلا ارحل، اب میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں، انا الراضی فلا اسخط، اب تیری میری لڑائی کبھی نہیں ہوگی، اب لڑائی نہیں ہوگی، اب لڑائی ختم ہو گئی۔ دنیا تو لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے، یہاں مقدس سے مقدس۔ حضرت عمر کی بیوی ذرا اونچی آواز میں بولی تو کہنے لگی تو میرے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی بیویں بھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہیں تو آپ نبی تو نہیں ہیں؟ تو حضرت عمر خاموش ہو گئے، تو خاموش ہو۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ پریشان بیٹھے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے۔ تو آپ تشریف لے گئے اور علی کو اٹھا کے لائے، مسجد میں سوئے ہوئے تھے، اٹھا کے لائے اور گھر میں آ کر ایسے زمین پر لیٹ گئے، اور ادھر حضرت علی کو لٹایا اور ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، اور علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، اور بیٹی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، اور کہا بولو ہماری صلح ہو گئی۔ پوچھا نہیں علی کیا ہوا، فاطمہ کیا ہوا، یہ پوچھنے والے ہور لڑا کے آ جاؤں، جڑے پوچھ دیں نا کی ہویا اتھے سوٹے ہور چل دیں۔ تو میرے نبی، ہمارا سسرالی سسٹم بہت گندا ہے، میں معذرت سے چاہے ٹورانٹو میں رہو تو جراثیم پاکستان سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، وہ سب مشترک ہے۔ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو سبحان اللہ کیا اس کا روپ ہوتا ہے، وہی جب ساس بنتی ہے تو پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا ہے۔ ایک مرد جب باپ ہوتا ہے سبحان اللہ، جب وہ سسر بنتا ہے پتہ نہیں انہوں کیڑی بلا وجن، وہ ایک نیگیٹو کردار بن جاتا ہے۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، بچیوں کے مسائل سن سن میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ 100 باتیں سنو نا، 100 قصے سنو تو 95 میں سسرال کا ظلم ہوتا ہے، 5 میں لڑکی کی اپنی بے وقوفی ہوتی ہے۔ میں قربان جو میرے نبی نے زندگی کا ہر روپ ہمیں سکھایا، ہر روپ سکھایا۔ یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ بچیاں تو دوسرے لے جاتے ہیں، آنے والی نے ہماری نسل کے چلنے کا ذریعہ بننا ہوتا ہے، ہم اس کو وہ عزت دیں جو اپنی بیٹی کو دیتے ہیں تو گھر آباد ہو جائے گا۔ لیکن یہاں شیطان ایسی آگ لگاتا ہے، ایسی آگ لگاتا ہے کہ خود ماں باپ ہی اپنے بچے کا گھر برباد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی بہنوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو۔ ہمارا سسرالی ماحول چاہے نمازی گھر ہو چاہے بے نمازی ہو، دیندار گھرانہ کہلاتا ہو یا دنیا دار کہلاتا ہو، میرے بھائیوں میرے نبی کی زندگی گھروں میں نہیں ہے، بد اخلاقی ہے، کالی رات کی طرح، سیاہ رات کی طرح بد اخلاقی ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ زندگی کیسے بسر کر۔ 4 بیٹیوں کی ڈولی اٹھائی زندگی سکھانے کے لیے، 11 شادیاں کی زندگی سکھانے کے لیے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ اور بیوی سے فرمایا، ایک عورت نے آ کے پوچھا میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے کہا تیرے خامند کے زخم بن جائیں، زخموں میں پیپ پڑ جائے، گندا پانی تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے، تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے دین کو صرف مسجد میں ڈال دیا ہے، باہر کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا۔ میرے نبی ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں رات آتی ہی نہیں، جو میرے راستے سے ہٹے گا ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ تو کیا میرے نبی کا راستہ 5 وقت نماز ہے، سال کے 30 روزے ہیں، اور زندگی میں 1 دفعہ حج ہے، یا صرف پگڑی باندھنا اور داڑھی رکھنا ہے، یا مدرسے میں 8 سال پڑھ لینا ہے، یا 5 وقت نماز پڑھا دینا ہے؟ میرے رب کی عزت کی قسم ہر سانس ہر پل میں میرے نبی کا طریقہ موجود ہے۔ سیکھو، اللہ کے واسطے سیکھو۔ اپنے گھروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو، ڈالر سے نہیں ہوں گے، ٹورانٹو آنے سے نہیں ہوں گے، بڑے گھر سے نہیں ہوں گے، بڑی گاڑیوں سے نہیں ہوں گے، بلکہ نبی والے اخلاق سے ہوں گے، نبی والے اخلاق سے ہوں گے، نبی والے اخلاق سے ہوں گے۔ اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو میں بھی اخلاق سیکھوں، آپ بھی سیکھیں۔ چپ رہنا، جیسے ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، چپ رہنا بھی سکھاؤ۔ جیسے ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، اسے چپ رہنا سکھاؤ، اسے سہنا سکھاؤ۔ زندگی کا ساتھ برداشت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ برابری پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، سب سے زیادہ طلاقیں بڑھ چکی ہیں۔
نبی کی زندگی سامنے، میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجوہات کوئی نہیں ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ میرے بھائی بہنوں، اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا لو، زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو، گھر آباد ہو جائیں گے۔ اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں جو کسی بھی گھر کو خوبصورت بنا سکے سوائے میرے نبی کے خوبصورت اخلاق کی۔ ماں کو عزت دو، بیوی کو عزت دو، ماں باپ زیادتی کریں بیوی کو بچاؤ، بیوی زیادتی کرے ماں باپ کو بچاؤ، خود اپنی طرف سے زیادتی کرنے والے مت بنو۔ یہ بہت غلط زندگی ہے۔ میری بیٹی نے بھی کسی کے گھر جانا ہے، میں کسی کی بیٹی کو گھر لا کے ذلیل کروں، یہ کون سی انسانیت ہے؟ جو وظیفوں سے گھر آباد نہیں ہوتے، نبی والے اخلاق سے گھر آباد ہوتے۔ یہ ایک اخلاق کا رشتہ ہے۔ ساس سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں، شرعی کوئی شرعی حق نہیں ہے، اخلاقی رشتہ ہے، اخلاقی حق ہے۔ میرے ماں باپ کی خدمت میری بیوی کرے تو یہ اس کی نیکی ہے، اس کی شرافت ہے کہ اب اس کے اپنے ماں باپ تو ہے نہیں، میرے ماں باپ کو ماں باپ بنا دے۔ میری بیٹیاں چلی گئیں اپنے سسرال، میرے ذمہ ہے کہ میں آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا دوں۔ لیکن ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں سسرالی نظام ظالمانہ ہے، میرے نبی والا طریقہ نہیں ہے۔ میں درد سے کہہ رہا ہوں، ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، ان بڑوں سے کہتا ہوں، اپنے حبیب والے اخلاق سیکھو، آپ کے گھر آباد ہو جائیں۔